اچھا ایک چھوٹا ٹھیک سا ہے کوشچن موونگ. رہ گیا غالب بھائی، ایک چھوٹا سا کوشچن، اچھا ایک اور ابھی رہ گیا, چلیں کر لیں یار. ایک چھوٹا سا کوشچن یہ رہ گیا ہے کہ ٹھیک ہے مطلب سارے مذہب جھوٹے ہیں، کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، مطلب جو یہ مذہب ہمیں کہانیاں بیان کرتے ہیں یہ سب جھوٹی ہیں، کوئی مقصد نہیں انسان، مطلب پھر ہے کیا، مطلب انسان کیا کرے کیا نہ کرے، اور مورل ویلیوز جو ہیں وہ کون ڈیفائن کرے گا، پھر اور جو مورل ویلیوز پرنسپلز ہیں. آپ کی امپروو ہو جاتی ہیں بھائی مذہب کے بغیر. آپ کیونکہ ریالٹی کی بیس کے اوپر اپنی مورل ویلیوز بناتے ہیں, مذہب کی فلاڈ اور اسٹوپڈ قسم کی مورالٹی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈاؤن گریڈ اچھا ہوگا, وہ ایک اپ گریڈ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب فرض کریں کہ جس طرح اب یہ آج کل انسیسٹ ریلیشنز کی بات ہو رہی ہے، اس پہ کیا سٹینڈ ہے آپ کا؟ یار کیا یہ انسیسٹ مورالٹی ریلیشن تو اسلام میں الاؤ ہے نا میرے بھائی, انسیسٹ ریلیشنز اسلام میں الاؤ ہے. کیسے الاؤ؟ کزن میرج الاؤ نہیں ہے. تو کزن میرج کہاں سے انسیسٹ آپ ہو گئی؟ اپنی خالہ سے شادی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. یار کزن میرج کہاں سے انسیسٹ ہو گئی؟ ہاں تو کزن میرج انسیسٹ ہی ہے نا, دنیا ساری تو کزن میرج کو انسیسٹ مانتی ہے. آپ انسیسٹ وہ مانتے ہیں جو آپ ڈیفائن کرتے ہیں. دنیا ساری کزن میرج کو نہ صرف بایولوجیکلی انسیسٹ مانتی ہے, مورلی بھی انسیسٹ مانتی ہے. آپ اپنی خالہ سے شادی کر سکتے ہو, پھپھی سے کر سکتے ہو, صرف وہ آپ کی باپ کی اور یا ماں کی کزن ہونی چاہیے. کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ آدم نے کزن ہوا سے شادی کی, ہوا ہاں جو تھی وہ آدم کی بیٹی کہلائی جا سکتی ہے بڑے آرام سے. نہیں، بیٹی ٹھیک ہے, والا تو نہیں آتا وہ کنسپٹ کہیں پہ بھی. بالکل بایولوجیکلی اور وہ اس دوسری کی بات ہے کہ آپ کے اسلام میں ہی لکھا ہوا ہے کہ آدم کے بیٹوں نے آدم کی بیٹیوں سے شادیاں کی تھی. اپنی بہنوں سے شادیاں کی ہیں. اور اور اس میں وہ ڈفرینٹ تو بلکہ ہے وہ نا، کون سے کنٹراسٹ نبی ہے. تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی تو شادیاں کی؟ بھائی آپ آج فرض کر لیں کہ آپ کی اور آپ کی بہن میں کنٹراسٹ ہے, تو پھر وہی اچھا کنٹراسٹ یہ آدم جو کے اور اس کی بات بچوں یہ جو میں بات تھا. آپ کر رہے ہیں نا تبلیغ والی، وہ بائبل کا کنسپٹ ہے، وہ حضرت شعیب وہ پہ وہ بائبل کا ڈالتی ہیں کہ کنسپٹ نہیں ہے انہوں نے چندہ. شراب پی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر آدم کے بیٹوں نے کس سے شادیاں کی تھی, بتائیں. یار وہ پھر ایک وہ نسل بھی تو چلنی تھی نا، وہ کنٹراسٹ تھا، دو جوڑے پیدا ہوئے تھے، تو چندہ یعنی کہ پھر ایک مسئلہ جوڑا یہ تھا. ہے نا کہ آپ کے پاس انسیسٹ کو غلط کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیونکہ اس کا سولوشن بہت سمپل تھا نا گاڈ کے پاس، کہ وہ دو جوڑے ہاں سٹارٹ میں بنا سکتا تھا. اس نے آدم اور حوا جو بنا دیا، ایڈم 1 ایو 1 ایڈم 2 ایو 2 بھی بنا سکتا تھا نا وہ. اس اور کو دوسری بات ہے آپ کو انسیسٹ کا جواب بھی دے دیتے ہیں کہ انسیسٹ کیوں غلط ہے یا انسیسٹ کیا ہے. بھیا یہ بات یاد رکھنا, آپ کو یہ باتیں کسی نے بتائی نہیں ہوں گی. انسیسٹ غلط اس لیے ہے کہ ایوولوشن انسیسٹ کو ڈسکریج کرتی ہے, ہماری ایوولوشنری سائیکالوجی انسیسٹ کو ڈسکریج کرتی ہے. ٹھیک ہے, جانور بھی انسیسٹ نہیں کرتے, سمجھ گئے آپ, کیونکہ یہ بایولوجیکل پرنسپل آف ایوولوشن کے خلاف ہے. کیونکہ جب آپ بہت کلوز جین پول میں ریپروڈکشن کرتے ہیں تو اس کے ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں, وہ آف سپرنگ سروائیو نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے ایوولوشن نے جان بوجھ کے انسیسٹ کو ڈسکریج کیا, اور ہم انسیسٹ کو برا سمجھتے ہیں, ہمیں الٹی آتی ہے انسیسٹ پہ. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی شخص یہ مان بھی لے کہ انسیسٹ ٹھیک ہے, وہ پھر بھی نہیں کر پائے گا. کیوں نہیں کر پائے گا؟ کیونکہ آپ کی جینز میں یہ بات انکلکیٹ ہو چکی ہے کہ آپ انسیسٹیس ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے. ہاں, جو انسیسٹیس ریلیشن شپ بنتی ہیں وہ ایک بڑے عجیب و غریب کیسز میں بنتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, چوہوں پہ یہ ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہیں کہ ان کے پاس ان کی اپنی بہنیں ہوں اور دوسری بھی فیمیلز ہوں, تو وہ ان کے ساتھ کبھی بھی سیکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مگر ایک خاص سچویشن میں جب ایک چوہے کو ایک چوہی جو اس کی اپنی بہن ہوتی ہے اس سے پہلے سیپریٹ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس سے سیپریٹ رکھا جاتا ہے, اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے, اور پھر بعد میں کیا کیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے انسیسٹ کرانا ہوتا ہے تاکہ ایفیکٹس دیکھے جائیں. کلوز جین پول میں جان بوجھ کے چوہوں کی ایسی نسلیں کریٹ کی جاتی ہیں جو کہ جینیٹیکلی بہت سملر ہوتے ہیں, تاکہ ان پہ ایکسپیریمنٹ کیے جائیں, تاکہ اچھے طریقے سے ایک جو ریسرچ سٹڈی ہو رہی ہے اس کا پتہ چل سکے کہ وہ اس کا اینڈ ریزلٹ نکلتا کیا ہے. تو تب خاص ایک سلیکٹڈ جین پول ڈیولپ کیا جاتا ہے چوہوں کے اندر. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک میل چوہا اور ایک فیمیل, دونوں جو بہن بھائی ہیں, ان کو وہ پیدا ہوتے ہی سیپریٹ کر دیتے ہیں. اب ان کو وہ سیپریٹ رکھتے ہیں, جب وہ پیوبرٹی ہٹ کرتے ہیں, جب وہ ریپروڈکشن کے قابل ہوتے ہیں, پھر ان کو وہ دوبارہ ساتھ لے آتے ہیں, اور اب وہ دونوں کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں, انسیسٹ آپس میں شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ بھائی یہ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ اس چوہے کو وہ پوری زندگی
ایسا رکھتے ہیں کہ اسے سیکشل ایکسس کسی اور تک دیتے ہی نہیں ہے, پھر وہ اپنی بہن کے ساتھ کرتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے, اسلام میں پاکستان میں یہ بات بڑے اچھے طریقے سے ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیسے؟ فیملیز کے اندر مامے بھانجیوں کو ریپ کر رہے ہیں, بھائی بہنوں کو ریپ کر رہے ہیں, باپ بیٹیوں کو ریپ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک اتنی سخت پردے اور جینڈر سیگریگیشن کی انوائرمنٹ رکھی گئی ہے جس کے اندر انسان کا جو برین کے اندر سیکشول کنٹرول سینٹر ہوتے ہیں نا, وہ اب نارملی بہیو کرنے شروع کر دیتے ہیں. ان چیزوں پر اسٹڈی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اس سینس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو کیونکہ سیکشل اپرچونٹی بہت ہی کم ہوتی ہے تو اب پھر اپنے ہی کلوز ریلیشنز میں گند ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں آپ اپنی فیملی کی عورتوں سے اگر کبھی پوچھ لیں نا, اگر آپ کو کوئی بتا دے کبھی, تو آپ کو اپنی فیملی میں مامے چاچے تائے بھائی آگے پیچھے ایسے نظر آ جائیں گے جو خود یہ کبھی کام کرتے ہیں. کیوں؟ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ اسلام نے انسیسٹ حرام کی ہے, دوسری طرف اسلام کے انہی جینڈر سیگریگیشن کی وجہ سے انسیسٹ اتنا عام ہے پاکستان میں. سعودی عرب میں انسیسٹ بہت عام ہے. ٹھیک ہے, اسلامی دنیا انسیسٹ سے بھری پڑی ہے. دنیا میں انسیسٹ وہ لوگ کم کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس ایمپل سیکشل اپرچونٹیز آؤٹ ورڈ ہوتی ہیں. سمجھ گئے یہ بات؟ اور یہ ساری باتیں ثابت شدہ ہیں, ان کے اوپر سٹڈیز ہو چکی ہیں, ان کے اوپر ڈیٹا اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, آپ کبھی کسی سے پوچھ کے تو دیکھیں. اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں, ادھر ذرا غور سے دیکھیے گا, اس کو سنیے گا اور اس کے بعد اپنا سر دھنیے گا. پاکستان میں, اور یہ سب سے بدشکل بات ہے, ایک گروپ ہے ہمارا این جی او ہوتا تھا وار اگینسٹ ریپ WAR, انہوں نے بتائی اسٹیٹسٹکس, اور یہ ایشو جب ٹیکل کریں گے پاکستان میں, اس سے آپ کی ایک ریولوشن بھی آئے گی, ایوولوشن بھی آئے گی, ریزسٹنس بھی آئے گی. گائنیکالوجسٹ سے پوچھا جاتا ہے, بچیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ریپ کس نے کیا, 82% پرپیٹریٹرز والد, چاچا, تایا, دادا, نانا, ماموں, پھوپا اس کے بعد آتے ہیں یہ لوگ, بھائی. جب بچیاں آتی ہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس, والدین کو لے کے آتی ہیں, یہ نہیں کہ پولیس لے کے جائے تھانے کہ میری بچی کا ریپ ہوا ہے, کہتی نہیں جی والد نے کیا تو اب میں اپنے خاوند کو تو نہیں چھوڑ سکتی. تو کیا کرتی ہیں, وہ اس کے ابارشن کرا دیتی ہیں, اور پھر کہتی ہیں جی میرے والد نے تو میرا دوپٹہ نہیں اتارا. میں اس پہ 3 سال میں نے اس پہ کام کیا ہے, اور یہ اتنا بدشکل فیسٹ ہے اس سوسائٹی کا. میں بار بار سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں درندگی ہے, درندگی نہیں ہے, یہ انسان ہی کرتے ہیں. درندے تو ایسے نہیں کرتے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو روٹ کازز ہے نا, اس پہ اگر کبھی ہم نے بات کی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا, لیکن کوئی بات نہیں کرتا اس پہ, کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے آپ کی سوسائٹی کی ریالٹی, جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام نہیں ہوگا تو انسیسٹ ہو جائے گی. نہیں بھائی, اسلام وجہ ہے انسیسٹ کی. صرف یہی نہیں, آپ اپنی کزن سے شادیاں کرتے ہیں, آپ اپنی پھپھیوں مامیوں آپ اپنی پھپھیوں سے, ماموں سے, چاچاؤں سے شادیاں کرتے ہیں جو کہ صرف آپ کے باپ کے فرسٹ کزن ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہو انسیسٹ, اسلام تو وجہ ہے بھائی انسیسٹ کی. یہودیوں کا بھی یہی حال ہے بھائی, ان میں بھی ایسا ہی ہے, جینڈر سیگریگیشن بہت زیادہ, کزن میرج لاؤ, یہی گاند انہوں نے بھی ڈالا ہوا ہے. اور اسی کی وجہ سے ریسیسو جینیٹک ڈس آرڈرس آ رہے ہیں, بالکل میں دیکھ لیں یا دوسروں میں دیکھ لیں, اسی کی وجہ سے سب سے زیادہ بیماریاں پھوٹ رہی ہیں. آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے جی, اور بچے جو ہیں وہ برتھ ڈیفیکٹس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, ان کو بہت ساری پرابلمس آتی ہیں انہی کزن میرجز کی وجہ سے زیادہ تر. ٹھیک ہے جی, تو آپ جائیے مبین ان باتوں پہ غور کیجیے. میں پھر کہوں گا آپ کو, آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, آپ کے دماغ میں کوسچنز بھی ہیں, آپ کو آج اسلام رات کو چھوڑ دینا چاہیے. چلے ٹھیک ہے یار, مولوی نے یاد کرا, آپ مولویوں سے میں ویسے ہی بڑا چالو ہوں. ٹھیک ہے, تو کوئی نہیں, آپ خود بڑے چالو ہیں, نظر آ رہا ہے ہمیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ آتے رہیے, تھینک یو. آپ آتے رہیے. میں آپ کے اندر بڑا بہت زبردست قسم کا اپنا ایتھیسٹ دیکھ رہا ہوں فیوچر کا. پلیز بس ایک چیز ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے بچیں جو انٹرپریٹ کرتے ہیں چیزوں کو نا, جو ورسز کے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے حساب سے صرف ریلیجن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. آپ اس سے بچیں. آپ کے سامنے ایک چیز کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے اور آپ اس کی ٹرانسلیشن کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, تو اس پہ کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں رہتی. بہت شکریہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.